اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفو ٹیلی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اکیڈمک چینل ہے، موٹیویشنل، انفارمیٹیو اور ہسٹوریکل چھوٹے چھوٹے واقعات میں آپ کو سناتا ہوں۔ آج میں آپ کو دنیا کی اس نکرے لے جاؤں گا، وہ کہتے ہیں نا گانا تھا، چل چلیے دنیا دی اس نکرے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہو۔ تو میں آپ کو اس کونے پہ لے کے جا رہا ہوں which is called end of the world۔ ایک ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے، ایکواڈور۔ ایکویٹر خط استوا کو کہتے ہیں۔ زمین گول ہے، اسے دو حصوں میں ایک فرضی خط کی مدد سے ہم نے بانٹ دیا ہوا ہے، ایک جنوب ہے ایک شمال ہے۔ تو اس لائن کے عین اوپر ایک ملک ہے، وہ ایکواڈور۔ چنانچہ ایکویٹر کے حوالے سے یہ اس کا نام ہے، ورنہ پتہ نہیں کیا نام ہوتا، چونکہ وہ ایکویٹر پہ ہے اس لیے ایکواڈور کہلاتا ہے۔ اور وہ ملک مغرب میں، زمین گول ہے، اور نقشے کے حساب سے دیکھیں تو وہ تو پھر یہاں امریکہ سے آگے چلیں تو تھوڑی دیر میں جاپان بھی آ جاتا ہے، لیکن جو ہم نے میپ بنایا ہوا نا اس میں مشرق میں آخر پہ جاپان ہے اور مغرب میں وہ امریکہ اور دوسرے جہات ملتے جلتے ملک ہیں، ہوائی ہے، نیچے کینیڈا ہے، اوپر نیچے بہت سے ملک ہیں جو بالکل اینڈ پہ ہیں، یہ زمین کے مغرب میں۔ تو یہ جو ایکواڈور ہے یہ بہت آگے ہے چونکہ بالکل مغرب میں ہے، چنانچہ اس کا علاقے جو ہے بعض وہ کہتے ہیں دیٹ از اینڈ آف دا ورلڈ۔ وہ کون سا علاقہ ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ اچھا، یہ بڑا خوبصورت ملک ہے، اس میں اس کا کیپٹل ہے وہ جو کوئٹو۔ عجیب بات ہے کہ کوئٹو بڑا معتدل موسم ہے، اس میں عام طور پہ 17-18 ڈگری رہتا ہے اور تقریباً سارا سال رہتا ہے۔ 2 ماہ آتے ہیں کوئی درمیان میں، جولائی اگست یا اگست ستمبر، جہاں جب یہ موسم قدرے خشک ہوتا ہے، بارش کبھی بار ہو جاتی ہے لیکن قدرے خشک ہوتا ہے۔ یہ پھولوں کا مسکن ہے، اتنے پھول ہوتے ہیں، اتنے پھول کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جو پپنا پھول دنیا کو بانٹتا ہے، ایکسپورٹ کرتا ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ اچھا، یہ نوآبادی تھی کسی زمانے میں، امریکہ پورا آپ کو پتہ ہے، یورپ نے اس پہ اقرار کی تھی۔ یہ جتنے تھے انگریز، پھر فرانسیسی، اسپین کے لوگ، برازیل اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ تھے، ان سب نے کوئی ریاستوں میں جا کے ڈیرا لگایا تھا۔ امریکہ جب یونائٹڈ ہوا ہے نا تو یہ سارے ختم ہو گئے، پھر وہ امریکہ رہ گیا، وہ ریاستیں ساری، وہ لوگ انڈیپینڈنٹ ہو گئے۔ اب اس میں ہر طرح کے بندے ہیں، فرانسیسی بھی آپ کو نظر آئیں گے، انگریز بھی نظر آئیں گے، اسپینش۔ یہ علاقہ اسپین والوں کے، اسپین کی نوآبادی رہا، چنانچہ اسپینش زبان پورے لوگ بولتے ہیں لیکن انگریزی یہاں پوری طرح سمجھی جاتی ہے۔ آبادی یہاں کی کیتھولک ہے، 93% لوگ کیتھولک ہیں۔ جو 7% دوسرے مذاہب کے ہیں نا وہ بڑے چھوٹے چھوٹے، تھوڑی کئی 100 مذاہب ہیں، تھوڑے مسلمان بھی اقلیت میں ایسے چند ہیں، چنانچہ عملی طور پہ یہ کیتھولک کا ملک ہے۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں جب اسپین والے پوری طرح حکمران تھے یہاں، تو انہوں نے بڑی خوبصورت محلات اور بلڈنگ بنائی، اور اس کے علاوہ انہوں نے وہاں کیتھولک چرچ کے حوالے سے، مذہبی حوالے سے بھی بہت سی عمارتیں بنائیں جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ ان کے ہسٹوریکل ویلیو ہے اور شاندار اور خوبصورت عمارتیں ہیں اس علاقے میں۔ اس ملک کے مغرب میں تو آپ کو سمندر ہی نظر آتا ہے، مشرق کی طرف چلے جائیں نا تو اس کے اینڈ پہ پھر ایمیزن شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں ایمیزن کا وہ رین فارسٹ علاقہ بھی ہے جہاں اتنی پرندوں کی قسمیں ہوتی ہیں کہ شاید آپ گن نہیں سکتے، دنیا میں کہیں اتنے پرندے اور ان کی قسمیں نظر نہیں آئیں گی جو اس علاقے میں، جو ایمیزن کا علاقہ ہے، دریائی علاقہ، اس میں نظر آتی ہیں۔ ایمیزن بڑا لمبا چوڑا دریا،
میں پہلے بھی بڑی دفعہ بتا چکا ہوں کہ دنیا کے 10 دریا جو ہیں ٹاپ کے امیزن نکال کے ان ساروں کا پانی اکٹھا کر لیں تو امیزن اکیلے کا پانی اس سے شاید زیادہ ہو. بڑا لمبا چوڑا امیزن کا. امیزن کے بعد ایسے علاقے ہیں جہاں اندر گھس کے ہم چیک بھی نہیں کر سکے. کچھ قبائل بھی ایسے ابھی تک وہاں موجود ہیں جو باہر نہیں آتے اور اپنے علاقے میں کسی کو گھسنے نہیں دیتے، وہ بھی وہاں. تو یہ ایکواڈور چھوٹا سا ملک ہے. اس کی آبادی جو ہے نا 18 ملین، 1 کروڑ اور 80 لاکھ کے قریب ہے. فی کا آمدنی جو ہے وہ $11,661 ہے سالانہ. تو دنیا بھر کو یہ پھول سپلائی کرتا ہے. اس میں اس کی سرحدیں کولمبیا اور پیرو سے ملتی ہیں. زیادہ تر آبادی اسپین کی زبان بولتی ہے لیکن انگریزی سب سمجھتے ہیں. آپ اگر جائیں تو آپ کو بول چال میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. ایکواڈور کے بالکل مغرب میں سمندر کے کنارے اوپر ایک درخت ہے 2600 میٹر اونچا. اس درخت کو کیسا ڈیل آربول کچھ کہتے ہیں، اس طرح کا نام ہے. وہاں انہوں نے ایک سینٹر سا بنایا ہوا ہے اس درخت پہ، جہاں سے سمندر کے پار جو تھوڑے سے پہاڑ ہیں، اور وہ پہاڑ جو ہیں کون سے ہیں جو لاوا اگلتے ہیں، آتشفشاں پہاڑ ہیں. وہاں سے بیٹھ کے آپ اس کا نظارہ کر سکتے ہیں. پھر وہاں سے انہوں نے سوئنگ لگائی ہوئی ہے. آپ کئی شمالی علاقہ جات وہاں چلے جائیں تو دریا پار کرنے کے لیے لوگوں نے ڈولیاں بھی بنائی ہوئی ہیں اور ہک لگا کے تو ویسے ہی بھاگتے ہوئے کراس کر جاتے ہیں. وہ سوئنگ ہے. ویسی سوئنگ 2-3 وہاں لگی ہوئی ہیں. آپ اس درخت پہ بیٹھے ہوئے سوئنگ پہ جانا چاہتے ہیں، جائیں. پورا سمندر عبور کرتے ہوئے آپ دوسری طرف پہنچ جائیں گے. اب وہ علاقہ تھا جہاں بندہ نہ بندے کی ذات، کچھ نہیں تھا. آتشفشاں اگلتا ہے جب تو وہ کوئی چیز نہیں دیکھتا. لیکن کاروبار کا یہ حسن ہے کہ بندے کو اگر کہیں فائدہ نظر آئے، کہیں وہ کاروبار اسے ہو، تو وہ فوراً بھاگا ہوا جا جاتا ہے کہ چلو جو کما سکتا ہوں کماؤں. چنانچہ کسی دلجلے نے اس سوئنگ کے اینڈ پہ ایک چھوٹی سی کنٹین بنائی ہوئی ہے. چائے ملے گی، کافی ملے گی، کھانے کے بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا. آپ جائیں پھریں. ایک تو بندہ ایک آدھا آپ کو نظر آ کے حوصلہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں، میں اکیلا نہیں، ڈرنے والی بات ختم ہو جاتی ہے. دوسرا کھانے پینے کو مل جائے تو بڑا آسرا ہوتا ہے. چنانچہ وہ بندہ وہاں بیٹھا ہے جہاں بندہ نہ بندے کی ذات ہو، اور وہ وہاں کاروبار کر رہا ہے. چنانچہ ان تاروں پہ روز لوگ سفر کرتے ہیں، اور وہ جب اینڈ پہ جاتے ہیں تو وی کال اٹ دا اینڈ آف دا ارتھ. وہ دنیا کا آخری کونا، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. عملاً وہاں سے پھر تھوڑی آگے جا کے جاپان شروع ہو جائے گا. وہ مشرق ہے لیکن ہمارا مغرب کی حد وہیں ختم ہو جاتی ہے. وہ دنیا کا ایک اینڈ ہے. کبھی آپ جائیں تو آپ کو ٹربل نہیں ہوگی. وہ آخر تک آپ کو بندے ملیں گے جس سے آپ کو حوصلہ ہوگا کہ میں پھروں. کھانے پینے کو بھی ملے گا، اور دنیا کا وہ اینڈ بھی آپ دیکھ کے آئیں گے جنہیں آج تک بہت سے لوگ دیکھنے کی حسرت. یہ بڑا اچھی جگہ، آتشفشاں پہاڑوں سے بچ کے ضرور جائیں. تو آج میں اسی اینڈ آف دا ارتھ کی بات کر رہا تھا. انشاءاللہ کبھی چانس لگا تو ضرور جائیں. اجازت چاہتا ہوں. جاتے جاتے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں. میری ویڈیو آئے تو میں آپ کے پاس ہوں گا. اللہ حافظ.